مگر لوگ جاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ارادہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اے مصیبت میں پھنسنے والوں، پریشان ہونے والوں، اے غمزدہ والوں، اے تنگ دست والوں، کیوں اس طرح ہو رہے ہو؟ میرے محبوب کا محبوب میرے محبوب کا لال ہے، ذرا چلے جاؤ۔ خدا نے ارادہ ڈالا، لوگ وہاں آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے، اپنے اپنے حالات بیان کرتے رہے، مگر الحمدللہ نوازا تو بھی نوازا رب نے غریب نواز کو، کیسا نوازا کہ غریبوں کا نوازنے والا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اے امیر، تو جب چاہے آ سکتا ہے، مگر غریب محنت و مزدوری کے ساتھ سب سے پہلے وہاں غریبوں کی چلتی ہے، اس لیے وہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ کیونکہ میرا خواجہ بھی غریب ہے، ایسا نہیں کہ وہ مالدار ہے، دولت کون دامن میں پڑی ہے مگر خالی پیٹ۔ یہی اللہ والوں کی پہچان ہے، اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر وہ اپنے لیے کبھی وہ اختیار کو استعمال میں نہیں لاتے، اور وہ اختیار کسی اور ضرورت مندوں کو دے دیتے۔ بے شک سبحان۔ تو الحمدللہ ہماری بستی، ہمارا ملک بہت بڑی تقدیر والا ہے، کیونکہ ایسے اہل بیت اطہار، اولیاء، عاشقاء جہاں جہاں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی طرح، چٹانوں کی طرح جمے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی طوفان، کوئی نظری ہوائیں، کوئی سرکشی شیطانی لے کہیں سے بھی امٹ پڑے تو ہمارا کیا؟ ہم کو کسی بات کی فکر و ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے حفاظت کو ہمارے والی بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے اپنا ولی بنا کر بھیجا ہے، یہ صرف اللہ کے ولی نہیں ہے، ہمارا بھی ولی ہے۔ ہم کو کیا ڈرنا؟ ڈرے ہمارے دشمن ہیں، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرتے وہی ہیں جو بارگاہوں سے دور ہیں، جو بارگاہ سے دور ہیں ان کو ڈرنا ہے، ہم کو کیا ڈرنا؟ ہم نہ ان کی بارگاہ سے دور ہیں اور نہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہیں۔ عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، زیارت اللہ والے کی بارگاہ میں ہوتی ہے، ہم کو کسی بات کا خطرہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ آئیے ایک لفظ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے ترجمہ کر کے دو باتیں بتاؤں، کیونکہ میرے بات الحمدللہ ہمارے صاحب والا کا بھی بیان سننا ہے۔ معراج مصطفیٰ ہے نا یہ مہینہ؟ معلوم ہے آپ کو کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ رجب المرجب۔ مگر اس مہینے میں الحمدللہ ایک معراج مصطفیٰ ہے، اور دوسرا کنڈے کی فاتحہ۔ ہاں، امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے نام سے مناتے کہ نہیں مناتے؟ ارے نہیں منانے والوں منا لو۔ اس کو کیا بولتے؟ سفرے کی عید۔ کیا بولتے؟ سفرے کی عید بولتے۔ اب ہمارے یہاں کنڈوں کی فاتحہ بھی بولتے کہ نہیں بولتے؟ کھیر پوریاں، ارے نصیب والوں کو ملتا ہے، جو ازل سے بد نصیب ہیں ان کو کیا خاک ملے؟ ان کے نصیب میں تو جلنا لکھا ہے، الحمدللہ ہمارے نصیب میں کھانا لکھا ہے۔ ہم یہاں بھی کھائیں گے صدقہ وہاں بھی کھائیں گے۔ جو یہیں میسر نہیں ہوا تو وہاں کیا خاک میسر ہوگا؟ مناؤ امام جعفر صادق اور خواجہ خواجگاں کا عرس شریف ہے نا، 3 سال ہے کہ نہیں؟ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ بھی اہل بیت اطہار ہیں، خواجہ خواجگاں بھی اہل بیت اطہار ہیں، پیارے مصطفیٰ کی 2 بھی لال ہیں، وہی خاندان کے چشم و چراغ ہے۔
اسی لیے رجب المرجب بڑا عظیم مہینہ ہوتا ہے. کبھی معراج کے نام سے سرکار کی یاد، امام جعفر صادق کے نام کی فاتحہ، خواجہ خواجگاہ کا عرس شریف ان کے نام کی یاد. بڑے خوش نصیب ہیں ہم. کیوں؟ خود اللہ تبارک و تعالی یاد کرنے کا حکم دیا تو ہم الحمدللہ یاد کرتے ہیں، کرتے رہے. تو معراج مصطفیٰ اللہ نے دعوت دی. جیسے میں نے کہا کسی نبی اور کسی رسول کو نہیں دیا، صرف ہمارے نبی کو، کیونکہ ہمارا نبی ہمارا تمہارا اول کا آخر کا ظاہر کا باطن کا سب کا گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ، شاہد مبشر، خوشخبری بتانے والا. گواہ یعنی آئی وٹنس. جب گواہ بنا کر بھیجا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شاہدہ مبشر نہیں فرمایا. ہمارے نبی کو جب کہیں بات ایسی نہ ہو کہ گواہ بنا کر تو بھیجا ہے. گواہ کا معنی ہے حالت واردات پر بمقام اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. ایسا نہیں حالت واردات ادھر ہو، میں ادھر پلٹ گیا، میں آئی وٹنس بن جاؤں گا، ایسا نہیں چلے گا. خود اپنے آنکھوں سے ہوش حواس کے ساتھ دیکھا. تو جب ہمارے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا، کہیں اس بات کا گما وہم لوگوں میں نہ آئے، اللہ کے بندوں میں نہ آئے، تو اے اللہ تو گواہ تو بنا کر بھیجا، کیونکہ قیامت میں اس کے فیصلے ہونے والے ہیں. ہر لفظ و لفظ کے فیصلے ہونے والے ہیں، ہر ذرے ذرے کے فیصلے ہونے والے ہیں، ہر طرح کی باتوں کے، ہر طرح کے اعمال کے، ہر طرح کے عمل کے فیصلے ہونے والے ہیں. ہر بات کو وہاں کھروچ کھروچ کر پوچھا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا جب ہمارے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا تو کیا کیا جائے؟ جن باتوں کی خوشخبری سناتا ہے، ہر اس خوشخبری کے مقاموں سے گزارتا رہا. تو اللہ نے معراج کی رات ہمارے نبی کو بلایا. بلانا ہوتا تو سیدھا بلا دیتا، سیدھا بلا دیتا. اور وہ بھی کعبہ سے. کعبہ تو ہے نا اللہ کا گھر، کعبہ اللہ کا گھر. اب کعبے کے گھر سے بلا دینا، سیدھا بلانا کہ نہیں بلانا؟ سیدھا کعبہ. کیونکہ میں نے پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے، کعبہ کعبے کے سیدھا اوپر اسی طرح سدرت ہے، سدرت کے سیدھا اوپر عرش اعظم ہے، کرسی. وہاں سے سوئی ڈالو تو سدرت پر گرے گی، سدرت سے سیدھا سوئی ڈالو تو کعبے کے چھت پر گرے گی. یہ سیدھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مگر جب کعبے میں سرکار کو بلایا تو کعبے سے سیدھا بلا دیتا تو سدرت سے بلا دیتا تو عرش اعظم. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بلایا. کعبے سے سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کو گھماتا ہوا، پھراتا ہوا، سیر و تفریح کراتا ہوا لے کر گیا. کبھی آدم کی قبر پر، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر، اور اس کے بعد پھر بیت المقدس میں. پھر وہاں ہر انبیاء کو جمع فرمایا، امامت کروایا. پھر وہاں سے مسجد اقصی، مسجد اصفر ہے، پہلے طواف وہیں ہوتا تھا، وہاں لے کر گیا، وہاں سے بلایا. تو معنی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اور اس کی منشا کیا تھی کہ ہمارے نبی کو سارے عجائبات و غرائبات، ہر ہفتے سیر و تفریح کراتا ہوا، ہر حال سے گزارتا ہوا لے کر چلا کہ نبی کو دکھائیں تاکہ نبی صبح کی گواہ بن جائے، عالم ازہر کی بھی، عالم باطن کی بھی، اول کی بھی، آخر کے بھی نبی گواہ بن جائیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں. یہ اور مرتبہ ہے، اور منشا ہے رب کی. رب کے ہر مقصد میں کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی حکمتیں ہوتی ہیں. مگر جہاں تک میرا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پھر آسمانوں پر، وہاں سے جنت، وہاں سے پھر دوزخ کا کنارہ، پھر وہاں سے سدرت، پھر وہاں سے عرش اعظم، پھر وہاں سے خلوت.
اب جو جا کر آئے، اب ہمارے نبی ہر بات کی خوشخبری عطا فرمائی، جنت کی خوشخبریاں دی، دوزخ کا ڈر سنایا، اور سدرت کا بیان فرمایا، عرش اعظم کا بیان فرمایا، خلوت کا بیان فرمایا، مگر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اے نبی تم جو جو کہہ رہے ہو کیا جبرائیل آ کر تم کو وہی پہنچایا؟ نہیں، یہ جبرائیل کو بھی معلوم نہیں، جبرائیل کی پرواز تو سدرت تک ہی رہ گئی، اب آگے کی دنیا اور ہے، اور آگے کی دنیا کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں، تو کیا یہ کسی جبرائیل کی لائی ہوئی وحی نہیں ہے، خبر نہیں ہے، پیغام نہیں ہے؟ خود ہمارے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھا حال ہے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا حال ہے، شاہد و مبشر، ہمارا نبی گواہ بن گیا۔ ارے میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، ہر نبی ہر رسول اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم، اپنی بندوں، اپنے امت میں پیغام خدا پہنچاتے رہے، ہمارا نبی دیکھ کر پہنچاتا رہا۔ بہت اسی لیے ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ امت مصطفیٰ کا درجہ ہر نبی کی امت میں بلند و بالا ہے، کیونکہ جیسا ہمارے نبی کا درجہ ہے۔ تو عزیزو، اسی امت میں کئی اولیاء اور کئی محبوبان خدا صبح قیامت تک اب تک آئے ہیں، آتے رہیں گے، آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور صبح قیامت تک آتے ہی رہیں گے، مگر ہر ولی نبی کا پیارا ہوتا ہے، نبی کی سنت پر ہوتا ہے، نبی کی شریعت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے فلاں ولی جس کے پاس شریعت و سنت نہیں ہے، وہ آسمان پہ بھی اڑتا ہو، پانی پر بھی چلتا ہو، وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی کہنے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ولی ہونے کے لیے تقوی پرہیزگاری کی ضرورت ہے، سنت و شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی رضا کی ضرورت ہے، اور جو نبی کی سنتوں کو اپنی جان سے زیادہ لگاتا ہے، عمل کرتا ہے، ہر وہ امتی ہمارا ولی ہے۔ اس طرح اولیاء دنیا میں ہر جگہ چھا گئے ہیں۔ جب تک ان اولیاء کا ذکر، اہل بیت اطہار کا ذکر جب تک جگہ جگہ ہر جگہ قائم ہے، قسم خدا کی وہاں کبھی زلزلے نہیں آ سکتے، حوادثات آسمان نہیں اتر سکتے، کوئی بلائیں نہیں گھیر سکتے۔ ہاں، لوگوں سے جب عقیدت اڑ جائے گی، محبت اڑ جائے گی، سرکشیاں بڑھ جائیں گی، اور توہین اولیاء زیادہ ہو جائیں گے، توہین اہل بیت زیادہ ہو جائیں گے، اور ایسے مسلمانی لباسوں میں عیسائی و یہودیوں کی چالیں پھیلانے والے زیادہ ہو جائیں گے، تو جان لو وہاں مصیبتیں ضرور آ جائیں گی، وہاں ہر بلاؤں کا گھیرا زیادہ ہو جائے گا۔ مگر سچائی و صداقت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، جہاں برکت والے اولیاء کی صحبت میں عقیدت و محبت کے ساتھ وابستگی اختیار کر کے وابستگی کے ساتھ رہیں گے، قسم خدا کی کوئی بلا اس کو چھو نہیں سکتی۔ اب سارے پریشانیوں کا، سارے مصیبتوں کا یہ کارن کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ پختہ نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جیسے کہتے نا، دیکھا دیکھی چولہا پوری، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب ان کو دیکھتے ہیں، داڑیوں کو، جھبوں کو، لباسوں کو، نمازوں کو دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ بڑے بڑے دھبوں کو دیکھا، کتنا بڑا نمازی آ گیا ہے۔ مجھے دیکھ کر یا ہمارے کسی ساتھی کو دیکھ کر کوئی نہیں ڈرتے، اگرچہ ان کو ایک بار دیکھ لے تو بچے چیخ پکار کر چلے جاتے۔ صبح کو ڈاکٹر کے پاس لے کو جانا، کیا رہے گا؟ تو رات کو خبیث آیا تھا۔ داڑیاں بھی ایسی، ہولیاں بھی ایسا، چہرے دیکھے آپ نے؟ دیکھا غور سے کبھی چہرے ان کے؟ ایک بار دیکھ لیا